اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم جو ہے آج سورہ صاد سے تلاوت کریں گے، اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ پڑھ رہے ہوں تو اور بھی اچھی بات ہے، لیکن اگر خالی سن بھی رہے ہوں تو چونکہ میں اسکرین شیئر کر رہی ہوں تو یہ آپ کے لیے آسانی کی بات ہے انشاءاللہ۔ جی، اللہ اسے قبول کر لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حین مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت وهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحد فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب۔ اللہ اکبر۔ جنہوں نے میرے ساتھ تلاوت کی ہے وہ سجدہ کر لیں۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق
ولا تتبع الهوى فيضلوك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار إن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له ريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أطراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخرون من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا ما قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار
सूरत الصاد का छोटा सा तारुफ ये है, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम वाला है। इस सूरत के नुज़ूल का एक वाक़या है जो मुअतबर रिवायतों में बयान किया गया है। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब अगरचे के आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए थे, लेकिन अपनी रिश्तेदारी का हक निभाने के लिए आपकी बहुत मदद करते थे। एक मरतबा कुरैश के दूसरे सरदार अबू तालिब के पास वफद की सूरत शक्ल में आए और कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बुतों को बुरा कहना छोड़ दें तो हम उन्हें उनके अपने दीन पर अमल करने की इजाजत दे सकते हैं। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बुतों को इसके सिवा कुछ नहीं कहते कि इनमें कोई नफा या नुकसान पहुंचाने की कोई ताकत नहीं और इनको खुदा मानना गुमराही है। चुनाचे जब आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजलिस में बुलाकर आपके सामने ये तजवीज़ रखी गई तो आपने अबू तालिब से फरमाया, चचा जान, क्या मैं इन्हें इस चीज की दावत न दूं जिसमें इनकी बेहतरी है? अबू तालिब ने पूछा, वो क्या है? आपने फरमाया, मैं इनसे एक कलमा कहलाना चाहता हूँ जिसके जरिए सारा अरब इनके आगे सरनिगू हो जाए और ये पूरे अजम के मालिक हो जाएं। इसके बाद आपने कलमा तौहीद पढ़ा। ये सुनकर तमाम लोग कपड़े झाड़कर उठ खड़े हुए और कहने लगे, क्या हम सारे माबूदों को छोड़कर एक को इख्तियार कर लें? ये तो बड़ी अजीब बात है। इस मौके पर सूरह सौद की आयात नाजिल हुई। इसके अलावा इस सूरत में मुख्तलिफ पैगम्बरों का भी तज़किरा है, जिसमें हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़यात का बतौर खास काबिल जिक्र है। इस सूरत में जो है 88 आयतें हैं और ये मक्के में नाजिल हुई और इसमें 5 रुकू हैं। सौद, कसम है नसीहत बरे कुरान की, जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया है किसी और वजह से नहीं बल्कि इसलिए अपनाया हुआ है कि वो बड़ाई के घमंड और हठ धर्मी में मुब्तला हैं। और इनसे पहले हमने कितनी कौमों को हलाक किया, तो इन्होंने उस वक्त आवाजें दी जब छुटकारे का वक्त ही नहीं था। और इन कुरैश के लोगों को इस बात पर ताज्जुब हुआ है कि एक खबरदार करने वाला इन्हीं में आ गया है। और उन काफिरों ने यह कह दिया कि वो झूठा जादूगर है। क्या उसने सारे माबूदों को एक ही माबूद में तब्दील कर दिया है? ये तो बड़ी अजीब बात है। अब यहाँ पे बताया जा रहा, कुरान करीम में जो कसमें खाई गई हैं इनके बारे में पिछली सूरह साफ़ात का पहला हाशिया, यह तर्जमा उस जुमले की तरकीब पर मबनी है जो अल्लामा आलूसी ने अजहर कहकर नकल की है। अब आगे जाइए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इनमें के सरदार लोग, आयत नंबर 10 तक का तर्जुमा है। और इनमें के सरदार लोग ये कहकर चलते बने कि चलो अपने खुदाओं की इबादत पर डटे रहो। ये बात तो ऐसी है कि इसके पीछे कुछ और ही इरादे हैं। हमने तो ये बात पिछले दिन में कभी सुनी नहीं और कुछ नहीं, ये मन गढ़ंत बात है। क्या ये नसीहत की बात हम सब को छोड़कर इस शख्स पर नाजिल हो गई है? असल बात यह है कि ये लोग मेरी नसीहत के बारे में शक में हैं, मुब्तला हैं। इन्होंने अभी मेरे अजाब का मजा नहीं चखा। तुम्हारा रब जो बड़ा दाता और बड़ा साहिब इख्तिदार है, क्या उसकी रहमत के सारे खजाने उन्हीं के पास है? या फिर आसमान और जमीन और उनके दरमियान हर चीज की बादशाहत उनके कब्जे में है? फिर तो नहीं चाहिए कि रस्सियां तान कर फिर तो उन्हें चाहिए कि रस्सियां तान कर ऊपर चढ़ जाएं। यानी यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके जरिए बातें माज़अल्लाह अपना इख्तिदार कायम करना चाहते हैं। आयत नंबर 3, मतलब ये है आयत नंबर 4 का कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर ये लोग इस तरह एतराज़ात कर रहे हैं जैसे नबूवत दर हकीकत अल्लाह ताला की रहमत का एक हिस्सा है, इनके अपने इख्तियार में है। जिसे ये जब चाहे जिसे उसे नबी बनाया जाए और जिसे ये नापसंद करें उसे नबूवत ना दी जाए। ये तो हरगिज भी नहीं हो सकता क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता। यानी अगर ये इतने वसी इख्तियारात के मालिक हैं तो इनमें रस्सियां तानकर आसमान पर चढ़ने की भी ताकत होनी चाहिए, जो जाहिर है कि इन्हें हासिल नहीं है। इसीलिए आसमान और जमीन की मालूमात पर इन्हें इख्तियार होगा, जिसकी बिना पर वो ये राय दें कि फलां को नबी बनाया जाए, फलां को नबी नहीं। ये तो बात बिल्कुल गलत है। अब आयत नंबर 17 तक का तर्जुमा है। इनकी हकीकत तो ये है कि ये मुखालिफ ग्रोहों का एक लश्कर सा है जो यहीं पर शिकस्त खा जाएगा। इनसे पहले नूह की कौम आद और मेखों वाले फिरौन ने भी बाज पैगंबरों को झुटलाया, और कौम समूद, कौम लूत की कौम और ऐका वालों ने भी, वो थे मुखालिफ ग्रोह के लोग। इनमें से कोई ऐसा नहीं था जिसने पैगंबरों को न झुटलाया। इसलिए मेरा अजाब बजा तौर पर नाजिल होकर रहा। और मक्के के ये लोग भी बस एक ऐसी चिंगाड़ का इंतजार कर रहे हैं जिसमें ना कोई वक्फा होगा, और कहते हैं कि ए हमारे परवरदिगार, हमारा हिस्सा हमारे रोजे हिसाब से पहले दे दे। ए पैगंबर, ये जो कुछ कहते हैं इस पर सब्र करो और हमारे बंदे दाऊद अलैहिस्सलाम को याद करो
جو بڑے طاقتور تھے وہ بے شک اللہ سے بہت لو لگائے ہوئے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ داؤد علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ یہ بڑی بڑی قومیں جو پہلے گزری ہیں ان کے مقابلے میں یہ لوگ ایک چھوٹا سا لشکر ہیں، یہ اپنے وطن میں شکست کھا جائے گا۔ یہ فتح مکہ کی پیشن گوئی ہے، اور واقعہ بھی یہی ہوا۔ سارے بڑے بولنے والے فتح مکہ کے موقع پر ایسے شکست کھا گئے کہ مکہ مکرمہ پر ان کا کوئی اقتدار باقی نہیں رہا۔ اس سے مراد سور پھونکنے کی آواز ہے، چنگھاڑیاں نے سور، جس کے ساتھ قیامت آ جائے گی۔ یہ کافروں کا وہی مطالبہ ہے جس کا ذکر پہلے بار بار گزرا ہے کہ ہم پر عذاب آنا ہے تو ابھی فوراً کیوں نہیں آ جاتا۔ سورت کے شروع میں کافروں کی وہ باتیں ذکر کر کے ان کی تردید فرمائی گئی جن سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا کرتا تھا۔ اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی بےہودہ باتوں پر آپ صبر کر کے اپنے کام سے لگے رہیں۔ اور اسی سلسلے میں پچھلے کچھ انبیاء اکرام کے واقعات بیان فرمائے جا رہے ہیں جن سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو۔ اس میں پہلا تذکرہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے۔ اب آگے ہے آیت نمبر 21 تک کا ترجمہ۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کام پر لگا دیا تھا کہ وہ شام کے وقت سورج کے نکلنے کے وقت ان کے ساتھ تسبیح کریں۔ کن کے ساتھ؟ داؤد علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ پہلے بھی آپ سن چکے ہیں، پچھلے سورتوں میں اس کا ذکر آیا، اور پرندوں کو بھی جنہیں اکٹھا کر لیا جاتا تھا، یہ سب ان کے ساتھ مل کر اللہ کا خوب ذکر کرتے، اور ہم نے ان کی سلطنت کو استحکام بخشا اور انہیں دانائی، فیصلہ کن گفتگو کا سلیقہ عطا کیا۔ اور کیا تمہیں ان مقدم والوں کی خبر پہنچی جب وہ دیوار پر چڑھ کر عبادت گاہ میں گھس آئے تھے؟ اب یہاں پر اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بہت خوبصورت اور دلکش آواز عطا فرمائی تھی، اور معجزے کے طور پر یہ خصوصیت بخشی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تو پہاڑ بھی آپ کے ساتھ ذکر و تسبیح میں مشغول ہو جاتے اور اڑتے ہوئے پرندے بھی رک جاتے۔ یہاں پر اسی کا ذکر ہے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے حضرت داؤد علیہ السلام سے کوئی لغزش ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس لغزش پر تنبیہ کرنے کے لیے 2 آدمی غیر معمولی طریقے سے آپ کے پاس اس وقت بھیجے جب آپ عبادت گاہ میں تھے۔ ان دونوں نے اپنا ایک جھگڑا فیصلے کے لیے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے فیصلہ تو فرما دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ سمجھ گئے یہ مقدمہ جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے دراصل اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک لطیف پیرائے میں انہیں تنبیہ کی ہے، اس لیے وہ فوراً سجدے میں گر گئے اور توبہ و استغفار میں مشغول ہو گئے۔ دیکھیے پیارے ساتھیوں، پیارے جو ہے سننے والے سامعین، یاد رکھیں کہ جب اللہ پاک کو اپنے بندے کے بارے میں کچھ بھی ہوتا ہے اشکال کہ یہ غلط ہے، تو اس وقت بندے کو اللہ تعالیٰ تکلیف دیتے ہیں، چھوٹا سا چرکا دے کر کہتے ہیں کہ تو یہاں غلط ہے، اور وہ بندہ اس وقت فوراً سمجھ بھی جاتا ہے اور فوراً اللہ کے آگے توبہ و استغفار میں لگ جاتا ہے۔ اگر کبھی ہمیں احساس ہو، کبھی کوئی اچانک ناگہانی تکلیف پہنچے تو فوری استغفار کر لیا کریں، یہ پیغمبروں کا اسلوب رہا ہے، اور اللہ کے حضور معافی چاہ لیں اور کہیں کہ یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، جو بھی غلطی ہوئی جانے انجانے یا اللہ ہمیں معاف فرما دے اور یہ ہم سے مصیبت دور فرما دے۔ بے شک ہم تیرے جاننے والوں میں، تیرے ماننے والوں میں اور تیرے ہی مدحکار ہیں، یہ آپ بول لیا کریں، ٹھیک ہے۔ اور وہ لغزش کیا تھی، اس کے مقدمے پیش ہونے سے انہیں کس طرح کا خیال آیا تھا، کیونکہ قرآن کریم صرف یہ خبر دینا چاہتا ہے کہ بھول چوک تو انسان کی خاصیت ہے۔ بڑے بڑے بزرگوں یہاں تک کہ انبیاء اکرام سے بھی معمولی قسم کی لغزشیں ہو جاتی ہیں، لیکن یہ حضرات اپنی لغزش پر اصرار نہیں فرماتے، بلکہ جو ہی اپنی غلطی واضح ہوتی ہے فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں، اس پر توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ یہ سبق عملی طور پر حضرت داؤد علیہ السلام کے اس واقعے کی تفصیل جاننے پر موقوف نہیں ہے، البتہ جو حضرات مفسرین تفصیل میں گئے ہیں انہوں نے 2 باتیں کہی ہیں، اس سلسلے میں داستانیں بھی گڑھی گئی ہیں۔ بہرحال یہ داستانیں آپ وہیں دیکھ سکتے ہیں جب آپ طویل سبق لیں گے اس کا۔ اب آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں 22 تک۔ جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو داؤد ان سے گھبرا گئے، انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم ایک جھگڑے کے 2 فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہے، اب آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیجئے اور زیادتی نہ کیجئے، ہمیں ٹھیک ٹھیک راستہ بتلا دیجئے۔ بہرحال بہت لمبا واقعہ ہے یہ، اب یہاں پہ اس کا ترجمہ ہے کہ اب آگے جو ہے آپ نے سجدہ کر لیا تھا، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، اب یہ کہتا ہے وہ بھی میرے حوالے کر دو، اس نے زور بیان سے مجھے دبا لیا ہے۔ داؤد نے کہا اس نے اپنی دمبیوں میں شامل کرنے کے لیے تمہاری دمبی کا جو مطالبہ کیا ہے اس میں یقیناً تم پر ظلم کیا ہے، اور بہت سے لوگ جن کے درمیان شرکت ہوتی ہے وہ ایک دوسرے سے زیادتی کرتے ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کی، اور وہ بہت کم ہیں۔
اور داؤد کو خیال آیا کہ دراصل ان کی آزمائش ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے پروردگار سے معافی مانگی اور جھک کر سجدے میں گر گئے اور اللہ سے لو لگائی، چنانچہ ہم نے ان کے معاملے میں انہیں معافی دے دی۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کو ہمارے پاس خاص تقرب حاصل ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہذا تم لوگوں کے درمیان برحق فیصلے کرو اور نفسانی خواہش کے پیچھے نہ چلو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ یہ آیت سجدہ ہے، ہم نے سجدہ کر لیا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں آیت نمبر 29 تک۔ یقین رکھو کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے۔ دیکھیے انسان ہے، ہر انسان سے بھول ہوتی ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن بہترین انسان وہی ہے جو اپنی بھول پہ توبہ کر لے اور معافی چاہ لے، اور اللہ تعالیٰ اسے معاف بھی کر دیتے ہیں۔ آزمائشیں، مشکلیں انسان کو آتی ہی ہیں اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے، ان کے لیے سخت عذاب ہے کیونکہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے۔ ہمیں حساب کے دن کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں 17ویں پارے کی پہلی لائن ہی ہے نا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس دن کو ہمیشہ یاد رکھائے، اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں ان کو فضول ہی پیدا نہیں کر دیا، یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر اختیار کر لیا۔ چنانچہ ان کافروں کے لیے دوزخ کی شکل میں بڑی تباہی ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، کیا ہم ان لوگوں کو ایسے لوگوں کے برابر کر دیں جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، یا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں کے برابر کر دیں؟ اے پیغمبر، یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے تم پر اتاری ہے، اس لیے اتاری ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں تاکہ عقل رکھنے والے نصیحت حاصل کریں۔ بہرحال جب ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنے خلیفہ کی حیثیت سے یہ حکم دیا کہ وہ عدل و انصاف سے کام لیں، تو کیا ہم خود انصاف نہیں کریں گے؟ اسی لیے انصاف کے لیے آخرت میں حساب و کتاب ہوگا، ورنہ یہ لازم نہیں آئے گا کہ ہم نیک لوگوں اور بدکاروں کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا، اور دنیا میں چاہے کوئی شخص اچھے کام کرے یا بدکاری کا مرتکب ہو، نہ اس سے کوئی باس پرس ہونی ہے اور نہ کوئی نیک آدمی کو انعام ملنا ہے۔ ایسی بے انصافی اللہ تعالیٰ کو ایسے کیسے گوارا فرما سکتے ہیں؟ خود سوچیے آپ، جو عمل کرے گا اس کو برابر اس کا انصاف مل کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ رتی برابر بھی اس میں کمی پیشی نہیں کرتے۔ یہی بات آگے 30ویں پارے میں بھی آ رہی ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کسی کو ذرتی برابر بھی بخشا نہیں جائے گا، کسی کو رتی برابر بھی چھوڑا نہیں جائے گا، اور کسی کے معاملے میں اس کی کمی نہیں ہوگی۔ لہٰذا بس کوشش کریں کہ گناہ ہو جائے تو فوری اس پہ شرمندہ ہو کے معافی مانگ لیں۔ آئیے آیت نمبر 33 تک کا ترجمہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، وہ بہترین بندے تھے، واقع وہ اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے تھے۔ وہ ایک یادگار وقت تھا جب ان کے سامنے شام کے وقت اچھی نسل کے عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے تو انہوں نے کہا میں نے اس دولت کو محبت اپنے پروردگار کی یاد ہی کی وجہ سے اختیار کی ہے۔ یہاں تک وہ اوٹ میں چھپ گئے۔ اس پر انہوں نے کہا ان کو میرے پاس واپس لے کے آؤ، چنانچہ وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ یہاں پر بتایا جا رہا حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ جب گھوڑے پیش کیے گئے جو جہاد کے مقصد سے اکٹھا کیے گئے تھے، اس سے آپ کی سلطنت اور شان و شوکت کا مظاہرہ ہو رہا تھا۔ جب آپ نے ان کا معائنہ فرمایا تو شان و شوکت آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ کر سکی، بلکہ آپ نے فرمایا مجھے اس دولت سے محبت نہیں ہے، اس سے تو میرے دبدبے کا اظہار ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ جہاد کے لیے تیار کیے گئے اور اب جہاد اللہ تعالیٰ کی محبت میں کیا جاتا ہے۔ پھر وہ گھوڑے چلتے ہوئے آپ کی نظروں سے روپوش ہو گئے تو آپ نے انہیں دوبارہ بلوایا اور ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ اس واقعے کو ذکر فرما کر قرآن کریم نے یہ سبق دیا کہ انسان کو دنیا کی دولت یا عزت کی شوکت ہو تو اس سے مغرور ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہونے کے بجائے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اسے ان کاموں میں استعمال کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہو۔ اب یہاں پہ مختلف تفاسیر ہیں، یہ جو ہے وہ کہتے ہیں کوئی کسی کی تفسیر یہ ہے کہ وہ گھوڑوں کے معائنہ کے دوران آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی تو پھر آپ نے اس کا افسوس کا اظہار کرتے ہوئے گھوڑوں کو واپس بلا کے انہیں قربان کرنے کا ارادہ کیا اور تلوار سے ان کی پنڈلیاں اور گردناں کاٹنی شروع کر دیں۔ بہرحال یہ الگ الگ تفاسیر ہیں، ہم کو اس سے مطلب نہیں، بس یہ ہے کہ دنیا کی دولت آپ کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے۔ اور یہ بھی
واقعہ ہے کہ ہم نے سلیمان کی ایک آزمائش کی اور ان کی کرسی پر ایک دھڑ لا کر ڈال دیا. پھر انہوں نے اللہ سے رجوع کیا، کہنے لگے میرے پروردگار میری بخشش فرما دے اور مجھے ایسی سلطنت دے جو میرے بعد کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو. بے شک تیری صرف تیری ہی ذات ہے جو سقی داتا ہے. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا دھڑ تھا، کیا تھا. اس کا ذکر تو تفصیل میں جانا پڑے گا. آیت نمبر 41 تک کا ترجمہ ہے. چنانچہ ہم نے ہوا کو ان کے قابو میں کر دیا اور ان کے حکم سے جہاں وہ چاہتے ہموار ہو کر چلا کرتی. شریر جنات بھی ان کے قابو میں دے دیے، جن میں ہر طرح کے مامار غوطہ خور شامل تھے، اور جو کچھ جنات زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور کچھ جنات وہ زنجیروں میں اور ان سے کہا تھا کہ یہ ہمارا عطیہ ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ احسان کر کے کسی کو کچھ دو یا اپنے پاس رکھو، تم پر کسی حساب کی ذمہ داری نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم ان کو ہمارے پاس خاص تقرب حاصل تھا اور بہترین ٹھکانہ. اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پوچھا شیطان مجھے دکھ اور آزار میں لگا دیا ہے. اب یہاں پہ بتایا جا رہا یہ جنات سلیمان علیہ السلام کی خدمت کیا کرتے تھے کیا ہے، تفصیل سورہ سبا میں گزر چکی ہے. وہ سمندر میں غوطے خور نکال کے موتی نکال لایا کرتے تھے. کچھ جنات شریر بھی تھے. بہرحال یہ ان کی تمام مکمل. اب یہاں ایوب علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا تھا ان کو ایک بیماری لاحق ہو گئی تھی اور وہ صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے. اس کے بعد انہیں شفا حاصل ہوئی. اس کا ذکر بھی ہدایت فرمائی اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر اپنا پاؤں مارے، انہوں نے مارا، پھر وہاں سے ایک چشمہ پھوٹ نکلا، اللہ تعالیٰ نے انہیں نہانے کا حکم دیا، پھر وہ نہانے سے ان کی جو ہے وہ بیماری دور ہو گئی. انہوں نے ایسے ہی کیا ماشاء اللہ. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کو مکمل شفا اور صحت عطا کرے. اور وہ دعا آپ کو پڑھنی چاہیے جو انہوں نے مانگی. کون سی دعا تھی وہ؟ ربہ انی اذ نادى ربہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. اوکے اب یہاں آگے آئیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہم نے ان سے کہا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو، لو یہ ٹھنڈا پانی ہے نہانے کے لیے بھی اور پینے کے لیے بھی. اور اس طرح ہم نے انہیں ان کے گھر والے بھی عطا کر دیے اور ان کے ساتھ اتنی ہی اور بھی. چنانچہ ان پر ہماری رحمت ہو، عقل والوں کے لیے ایک یادگار نصیحت ہے. اور ہم نے ان سے کہا اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا لو اور اس سے مار دو اور اپنی قسم مت توڑو. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا اور وہ بہترین بندے تھے، واقعی وہ اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے تھے. بہرحال یہ ان کی مکمل تفصیل ہے یہاں پہ ان کی بیماری کا. ان کی اہلیہ ان کے ساتھ تھیں، پھر کس طرح سے طبیب نے ان کو کہا، پھر شیطان نے ان کی اہلیہ کو ورغلایا کہ طبیب کی شکل میں سامنے آیا، وہ اپنی پریشانی شوہر کی پریشانی سے بیماری سے پریشان تھیں اور انہوں نے اسے واقع طبیب سمجھا. پھر شوہر کا علاج کر دو تو شیطان تھا، اس نے کہا اس شرط پہ علاج کروں گا کہ اگر تمہارے شوہر کو شفا ہوگی تو تمہیں یہ کہنا ہوگا کہ اس طبیب نے انہیں شفا دی. یہ خاتون چونکہ اپنے شوہر کی بیماری سے پریشان تھی اس لیے ان کے دل میں ان کی بات ماننے کا میلان پیدا ہوا، اس لیے انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا. ایوب علیہ السلام کو بڑا رنج ہوا، شیطان نے ان کی اہلیہ تک رسائی حاصل کر لی اور وہ اس کی بات ماننے کی طرف مائل ہو رہی ہیں. اس رنج کے عالم میں انہوں نے قسم کھا لی کہ میں صحت مند ہونے کے بعد اپنی بیوی کو 100 خمچیاں ماروں گا. لیکن جب انہیں صحت حاصل ہو گئی تو اپنی قسم پر شرمندگی ہوئی کیونکہ وہ اہلیہ ہی ساتھ تھی ان کی پورا وقت جب تک وہ بیمار رہے. تو اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ کیسی پیاری ان کو دی ہے. دیکھیے مثال کہ آپ جو ہے 100 پتلی پتلی گاڑیاں لیں، اس کو ایک جگہ جمع کر لیں، اس سے ایک مار دیں، آپ کی قسم پوری ہو جائے گی. سبحان اللہ. اب یہاں پہ آئیں، اللہ تعالیٰ بھی کیسی پیاری پیاری باتیں بیان فرماتے ہیں. دیکھیے قربان اور صدقے جائیں ہمارے پروردگار عالم پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کی بخشش فرما دے اور جس طرح ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کی جلا اور نور بخشا ہے اسی طرح ہماری زندگیوں اور ہماری آخرت کو بھی سنوار دے. اب یہاں آئیے آیت نمبر 50 تک کا ترجمہ ہے. ہم نے اس سے کم تک کا کیا تھا تلاوت، تو چلیں پھر تھوڑی تلاوت کر لیتے ہیں. اچھا 64 تک کی ہم نے، ٹھیک ہے تو پھر ہم 64 تک کا ترجمہ کر لیتے ہیں. اور ہمارے بندے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو نیک عمل کرنے والے تھے اور دیکھنے والی آنکھیں رکھتے تھے، اور ہم نے ان کو ایک خاص وصف کے لیے چن لیا تھا. بس ہم نے ان کو ایک خاص وصف کے لیے چن لیا تھا اور جو آخرت کے گھر
آخرت کے حقیقی گھر کی یاد تھی، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے نزدیک وہ چنے ہوئے بہترین لوگوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، جب یہ سب بہترین لوگوں میں سے تھے۔ یہ سب کچھ ایک نصیحت کا پیغام ہے، اور یقین جانو جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں آخری ٹھکانے کی بہترین انہی کے حصے میں آئے گی، یعنی ہمیشہ بسے رہنے کے لیے جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے پوری طرح کھلے ہوں گے۔ بہرحال اب یہاں پہ یہ ہے کہ واقعے کا ہی ذکر ہے، اس طرح دونوں جگہ، اب یہاں پہ سورہ انعام میں بھی دونوں جگہ آپ کا نہ صرف نام مذکور ہے بلکہ مفصل واقعہ بیان نہیں فرمایا گیا ہے ذوالکفل کے بارے میں۔ اور حضرت الیاس علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ بائبل کی کتاب سلاطین اول باب 19 میں بھی آپ کا واقعہ مذکور ہے۔ اس طرح ذوالکفل علیہ السلام کا بھی صرف ذکر آیا ہے۔ ایک دوسرے سورہ انبیاء میں بعض مفسرین نے انہیں حضرت یسع علیہ السلام کا خلیفہ قرار دیا ہے، یعنی بعض نے کہا کہ یہ نبی نہیں تھے، ولی اللہ تھے۔ بہرحال اللہ اعلم۔ اب یہاں پہ آیت نمبر 61 تک کا ترجمہ ہے، جہاں تک وہ تکیہ لگائے ہوئے بہت سے میووں اور مشروبات منگوا رہے ہوں گے، اور ان کے پاس وہ ہم عمر خواتین ہوں گی جن کی نگاہیں اپنے شوہروں پر مرکوز ہوں گی۔ یہ ہے وہ نعمتوں سے بھرپور زندگی جس کا تم سے روز حساب وعدہ کیا گیا ہے، اور بے شک یہ ہے ہماری عطا جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف جن لوگوں نے سرکشی اختیار کی ہے یقین جانو ان کا آخری ٹھکانہ بہت برا ہوگا، یعنی دوزخ، جس میں وہ داخل ہوں گے، پھر وہ ان کا بدترین بستر بنے گی۔ یہ ہے وہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ، اب وہ اس کا مزہ چکھیں، اور ان کو طرح طرح کی چیزوں کا جو اسی جیسی تکلیف دہ ہوں گی، اور جب وہ اپنے پیروکاروں کا آتا دیکھیں گے تو ایک دوسرے سے کہیں گے یہ ایک اور لشکر ہے تمہارے ساتھ گھسا چلا آ رہا ہے، پھٹکارو ان پر، یہ سب آگ میں جلنے والے ہیں۔ آنے والے کہیں گے نہیں، بلکہ پھٹکار ہو تم پر، تم ہی یہ مصیبت ہمارے آگے لائے ہو، اب یہی بدترین جگہ ہے جس میں رہنا ہوگا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اے ہمارے پروردگار، جو شخص بھی یہ مصیبت ہمارے آگے لایا ہے اسے دوزخ میں دوگنا عذاب دیجیے۔ اللہم احفظنا، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ آیت نمبر 64 تک کا ترجمہ ہے، اور وہ ایک دوسرے سے کہیں گے کیا بات ہے کہ ہمیں وہ لوگ یہاں دوزخ میں نظر نہیں آ رہے ہیں جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے؟ کیا ہم نے ان کا ناحق مذاق اڑایا تھا، یا انہیں دیکھنے سے نگاہوں کو غلطی لگ رہی ہے؟ یقیناً وہ دوزخیوں کے آپس میں جھگڑنے کی یہ باتیں بالکل سچی ہیں جو ہو کر رہیں گی۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ میں تو ایک خبردار کرنے والا ہوں، اور اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو ایک ہے، سب پر غالب ہے، اور جو تمام آسمانوں اور زمین میں ان کے درمیان ہر چیز کا مالک ہے، جس کا اقتدار سب پر چھایا ہوا ہے، جو بہت بخشنے والا ہے۔ کہہ دو یہ ایک عظیم حقیقت کا اظہار ہے جس سے تم منہ موڑے ہوئے ہو۔ اب یہاں پہ اس چیز کا ذکر ہے کہ یہاں مراد مسلمان ہیں جن کو یہ لوگ کافر لوگ دنیا میں برا سمجھ رہے تھے اور ان کا مذاق اڑائے تھے، ان کو دیکھ کر وہ ان کو جہنم میں نظر نہیں آئیں گے۔ پیغمبروں کے واقعات، قیامت کے حالات بیان کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، ان منکرین سے فرما دیجئے اگر غور کرو تو ان واقعات سے تمہیں میری نبوت پر استدلال چاہیے، فرمایا جا رہا استدلال کرنا چاہیے، کیونکہ ان باتوں کے معلوم ہونے کا میرے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں۔ یہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں وہ یقیناً وحی کے ذریعے مجھے معلوم ہوئی ہے، مگر وحی کی اس نصیحت سے تم منہ موڑے ہوئے ہو۔ اس کے آگے کا ترجمہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، قل هو نبأ عظیم انتم عنہ معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، إن يوحى إلا أنما أنا نذير مبين، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون۔
إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينه أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين سورة الزمر بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكفر الليل على النهار ويكفر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان الضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين
أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخفف الله به عباده يا عبادي فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ بسم الله الرحمن الرحيم أفأنت تنقذ ما في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها وغرف مبينة تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون مجھے آیت نمبر 76 تک کا ترجمہ ہے مجھے عالم بالا کی باتوں کا کچھ علم نہیں تھا جب وہ فرشتے سوال و جواب کر رہے تھے اور میرے پاس اس لیے وہی آتی ہے کہ میں صاف صاف خبر کرنے والا ہوں یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا میں گارے سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں چنانچہ جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اس میں روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا پھر ہوا یہ کہ سارے کے سارے فرشتوں نے تو سجدہ کیا البتہ ابلیس نے نہ کیا اس نے تکبر سے کام لیا اور کافروں میں شامل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا ابلیس جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس نے روکا ہے کیا تو نے تکبر سے کام لیا یا تو کوئی بہت اونچی ہستیوں میں سے ہے کہنے لگا میں اس آدم سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو گارے سے پیدا کیا ہے اس سے فرشتوں کی اس گفتگو کی طرف اشارہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت ہوئی تھی جو ہر تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ میں موجود ہے
گزر چکی ہے، اس کا کچھ حصہ آگے بھی آ رہا ہے۔ یہاں پہ حیرت تو اس بات کی ہے کہ وہ خود ہی اپنے آپ کو برتر سمجھ لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ کیا برتر ہے کیا بدتر ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو برتر ہوں اور مجھ سے کمتر یہ ہے۔ وہ اعاذ اللہ ہم کبھی بھی اپنے آپ کو برتر نہ سمجھیں، یہ ایک شیطانی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شیطانی صفت سے ہم کو محفوظ رکھے۔ ہم نہیں جانتے کہ کسی اور میں شاید ہم سے زیادہ صلاحیتیں موجود ہے، تو ہم کسی کو بھی اپنے سے کمتر نہ سمجھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو اس سے محفوظ فرمائے۔ آیت نمبر 85 تک کا ترجمہ ہے، اللہ نے فرمایا اچھا تو نکل جائے یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے، اور یقین جان قیامت کے دن تک تجھ پر میری پھٹکار رہے گی۔ اس نے کہا میرے پروردگار تو مجھے اس دن تک کے لیے جینے کی مہلت دے دے جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا چل تجھے ان لوگوں کو میں نے شامل کر لیا جنہیں مہلت دی جائے گی، لیکن ایک متعین وقت کے دن تک۔ کہنے لگا بس تو پھر میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں ان سب کو بہکاؤں گا سوائے تیرے برگزیدہ بندوں کے۔ اللہ نے فرمایا پھر سچی بات یہ ہے کہ میں سچی بات ہی کہا کرتا ہوں، اگر میں تجھ سے ان سب سے جو ان میں تیرے پیچھے چلیں گے جہنم کو بھر کر رہوں گا۔ اللہ اکبر، اللہم احفظنا، اللہم اجرنا من النار۔ اس واقعے کی پوری تفصیل سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے۔ نیز شیطان نے جو مہلت مانگی تھی وہ روز حشر تک کے لیے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ ایک معین وقت تک مہلت دی جاتی، لہٰذا پہلے سور کے بعد تمام مخلوقات کو موت آئے گی، شیطان کو بھی موت آئے گی، جیسے کہ سورہ حجر میں گزر چکا ہے۔ اب آئے سورت کو اختتام تک پہنچایا جاتا ہے۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو میں تم سے اسلام کی دعوت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں، تو یہ دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے بس ایک نصیحت ہے، اور تھوڑے سے وقت کے بعد تمہیں اس کا حال معلوم ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم فرما رہے ہیں کہ لوگوں سے اس طرح کہیے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے چونکہ نیا سورہ شروع کر لیا ہے، سورۃ الزمر، آئیے اس کا ہم چھوٹا سا تعارف دیکھتے ہیں۔ یہ سورت مکی زندگی کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، اور مکے کے مختلف باطل عقیدوں کی تردید فرمائی گئی۔ یہ مشرکین مانتے تھے کہ کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور انہوں نے مختلف دیوتا گڑھ کر یہ مانا ہوا تھا کہ ان کی عبادت کرنے سے وہ خوش ہوں گے۔ سورہ زمر 24ویں پارے میں بھی کنٹینیویشن میں ہے، اگر ہم چاہیں تو یہ سورت ختم بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ہم دیکھتے ہیں آگے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن انہوں نے دیوتا گڑھ کر یہ مانا ہوا تھا کہ ان کی عبادت کرنے سے وہ خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش کریں گے، اور بعض نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا ہوا تھا۔ اس صورت میں ان مختلف عقائد کی تردید کر کے انہیں توحید کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ وہ دور ہے جب مسلمانوں کو مشرکین کے ہاتھوں بدترین اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، اسی لیے اس صورت میں مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ وہ کسی ایسے خطے کی طرف ہجرت کر جائیں جہاں وہ اطمینان سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ نیز کافروں کو متنبہ کیا گیا کہ اگر انہوں نے اپنی ماندانہ روش نہ چھوڑی تو انہیں بدترین سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سورت کے آخر میں نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ میں کافر کس طرح گروہوں کے شکل میں دوزخ تک لے جائے جائیں گے، اور مسلمانوں کو کس طرح گروہوں کی شکل میں جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ اور گروہوں کے لیے عربی لفظ میں زمر کا استعمال کیا گیا، اور وہی سورت کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سورہ نمبر 75، آیت نمبر 75، آیت 75 آیتیں ہیں اس میں، اور 8 رکوع ہیں۔ آئیے اس سورت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بہت حکمت، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے جو بڑے اقتدار کا مالک ہے اور بہت حکمت والا ہے۔ اے پیغمبر بے شک یہ کتاب ہم نے تم پر برحق نازل کی ہے، اسی لیے اس طرح عبادت کرو کہ بندگی خالص اسی کے لیے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بندگی خالص، یاد رکھو کہ خالص بندگی اللہ ہی کا حق ہے، اور جن لوگوں نے اس کے بجائے دوسرے رکھوالے بنا لیے یہ کہہ کر کہ ہم اس کی عبادت
صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. ان کے درمیان اللہ ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے. یقین رکھو اللہ کسی ایسے شخص کو راستے پر نہیں لاتا جو جھوٹا ہو، کفر پر جمع ہوا ہو. اللہم حافظنا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جھوٹ سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچائی کی طرف آنے کی ہمت، طاقت، قوت عطا کرے. آمین یا رب العالمین. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کیا کرتے رہا کیجئے. اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے خوش ہوتے ہیں اور ہمارے گناہوں کو انشاءاللہ بخش دیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. یہاں پہ بتایا جا رہا کہ مشرکین عرب کا عام طور سے یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی ہی پیدا کی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے کچھ دیوتا گڑھ کر ان کے بت بنا لیے ہیں اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم عبادت کریں گے. تو انہوں نے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کریں گے. نعوذ باللہ. قرآن کریم نے اس کو بھی شرک قرار دیا، کیونکہ اول تو ان دیوتاؤں کو کوئی حقیقت ہی نہیں، دوسرے عبادت تو صرف خالص اللہ کا حق ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صرف خالص اللہ کی عبادت کرنے کی ہمت، طاقت، قوت عطا کرے. آیت نمبر 5 تک کا ترجمہ ہے: اگر اللہ یہ چاہتا کہ کسی کو اولاد بنائے تو وہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا منتخب کر لیتا، لیکن وہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. وہ تو اللہ ہے. سبحان اللہ. لیکن وہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. وہ تو اللہ ہے ایک اور زبردست اقتدار کا مالک. اس نے سارے آسمان اور زمین برحق پیدا کیے. وہ رات کو دن کے لپیٹے میں لیتا ہے اور دن کو رات میں لپیٹ دیتا ہے. اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگایا ہوا ہے. سورج اور چاند کو کام پر لگایا ہوا ہے اور ہر کسی معین مدت تک کے لیے، اور ہر ایک کسی معین مدت تک کے لیے روان دوا ہے. یعنی سورج، چاند، ہر کوئی. معین مدت کون سی ہے؟ قیامت کی گھڑی. یاد رکھو وہ بڑے اقتدار کا مالک ہے، بہت بخشنے والا ہے. اس نے تم سب کو ایک شخص سے پیدا کیا. بسم اللہ الرحمن. اس نے تم سب کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑ بنایا اور تمہارے لیے مویشیوں میں 8 جوڑے پیدا کیے. اب یہاں بتا رہے ہیں کہ کسی دوسرے کی عبادت کرنا خواہ کسی نیت سے کی جائے شرک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چاہے کسی بھی نیت سے ہو کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکے، شرک ہے وہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی شرک سے محفوظ عطا کرے. اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ان کے جوڑے حضرت حوا علیہ السلام. اس سے مراد اونٹ، گائے، بکری اور اونٹ. کون سے 8 ہے وہ؟ اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، جن میں سے ہر ایک کے نر اور مادہ مل کر 8 جوڑے بنتے ہیں، 8 جوڑے ہو جاتے ہیں. ان کا خاص طور پر ذکر فرمایا گیا. عام طور پر یہی مویشی انسان کے زیادہ کام آتے ہیں، رائٹ؟ اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری. اور انہی 8 جوڑوں کا ذکر سورہ انعام میں بھی گزرا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 7 تک کا ترجمہ ہے: اور وہ تمہاری تخلیق تمہاری ماؤں کے پیٹ میں اس طرح کرتا ہے کہ 3 اندھیروں کے درمیان بناوٹ کے ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے سے گزرتے ہوئے. وہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے. ساری بادشاہی اسی کے لیے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور پھر وہ تمہارا منہ آخر کہاں موڑ دیتا ہے، پھر بھی تمہارا منہ آخر کوئی کہاں موڑ دیتا ہے. اور اگر تم کفر اختیار کرو گے تو یقین رکھو اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا. اور تم شکر کرو تو وہ تمہارے لیے پسند کرے گا، وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا. اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. پھر تم سب کو اپنے پروردگار کے پاس لوٹ کر جانا ہے. اس وقت وہ تمہیں بتایا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. یقیناً وہ دلوں کی باتیں بھی خوب جانتا ہے. اور جب انسان کو کوئی تکلیف چھو جاتی ہے تو وہ اپنے پروردگار کو اسی سے لو لگا کر پکارتا ہے. پھر جب وہ انسان کو اپنی طرف سے کوئی نعمت بخش دیتا ہے تو وہ اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس کے لیے پہلے اللہ کو پکار رہا تھا. اس لیے شریک
گڑ لیتا ہے، اس کے لیے شریک گڑ لیتا ہے، جس کے نتیجے میں دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ 3 اندھیریاں اس طرح کہ ایک اندھیری پیٹ کے، دوسرے ماں کے، ایک اندھیری پیٹ کی، دوسرے رحم کی، اور تیسری اس جھلی کی جس میں بچہ لپیٹا ہوا ہوتا ہے۔ اور بناوٹ کے مرحلوں سے مراد یہ پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر خون، پھر لوتھڑا، پھر ہڈیاں وغیرہ۔ اس کی صورت تفصیل سے سورہ حج، سورہ مومنون میں گزری ہے، سبحان اللہ، سورہ غافر میں بھی آئے گی آگے اس صورت کے بعد کی صورت میں انشاءاللہ۔ اب یہاں آیت نمبر 11 تک کا ترجمہ ہے، کہہ دو کہ کچھ دن اپنے کفر کے مزے اڑا لو، یقیناً دوزخ والوں میں شامل ہے، یقیناً تو دوزخ والوں میں شامل ہے۔ بھلا کیا ایسا شخص اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرتا ہے، کبھی سجدے میں کبھی قیام، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار کے رحمت کا امیدوار ہے؟ کہو کیا وہ جانتے ہیں جو انہیں جانتے سب برابر ہے؟ کیا وہ جانتے ہیں جو نہیں جانتے سب برابر ہے؟ مگر نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ کہہ دو اے میرے ایمان والے بندو، اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھو، بھلائی انہی کی ہے جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے۔ جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کا ثواب انہیں بے حساب دیا جاتا ہے۔ کہہ دو مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی اس طرح عبادت کروں کہ میری بندگی خالص اسی کے لیے ہو، اور آخر کار اللہ تعالیٰ کا حساب و کتاب نہ ہو تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ مومن، کافر اور بدکار اور نیک سب لوگ برابر ہو جائیں گے۔ یہ ایسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ اپنے وطن میں دین پر عمل کرنا ممکن نہ ہو اور سخت مشکل ہو جائے تو وہاں سے ہجرت کر کے ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں تمہارے دین پر عمل کرنا نسبتاً آسان ہو جائے، اور وطن چھوڑنے سے جو تکلیف اور اس پر صبر کرو کیونکہ اس کا ثواب بے حساب ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ فرمایا جا رہا، آیت نمبر 16 تک کا ترجمہ ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلا فرما بردار بنوں۔ کہہ دو اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک زبردست دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ کہہ دو کہ میں تو اللہ کی عبادت اس طرح کرتا ہوں کہ میں نے اپنی بندگی صرف اسی کے لیے خالص کر لی ہے، اب تم اسے چھوڑ کر جس کی چاہو عبادت کرو۔ کہہ دو گھاٹے کا سودا کرنے والے وہ ہیں جو قیامت کے دن اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو سب کو ہرا بیٹھیں۔ یاد رکھو کھلا ہوا گھاٹا یہی ہے، ایسے لوگوں کے لیے ان کے اوپر بھی آگ کے بادل ہیں اور ان کے نیچے بھی ویسے ہی بادل ہیں۔ یہ وہی چیز ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، لہٰذا اے میرے بندو اپنا خوف، میرا خوف دل میں رکھو۔ اس میں تعلیم دی گئی ہے کہ جو شخص دوسروں کو کسی نیکی کی دعوت دے اسے چاہیے کہ پہلے خود بھی عمل کر کے دکھائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو باعمل رہنے کی توفیق، ہمت، طاقت، قوت اور راہ عطا فرمائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کافروں کو کفر کی کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے، کیونکہ اگلے جملے میں صاف فرما دیا یہ گھاٹے کا سودا ہے، اور پچھلے آیتوں میں بھی فرما دیا گیا اللہ تعالیٰ کفر کو پسند نہیں کرتے، لہٰذا یہ ہے تمہیں اس بات کی طاقت ضرور ہے کہ تم اگر کفر اختیار کرنا چاہو تو کر سکو، تمہیں ایمان لانے پر کوئی زبردستی مجبور نہیں کرے گا، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اپنا سب کچھ ہار بیٹھو گے۔ یا اللہ ہماری تمام چیزوں کی حفاظت فرما، خاص طور سے ہماری ایمان کی۔ آیت نمبر 20 تک کا ترجمہ ہے، اور جن لوگوں نے اس بات سے پرہیز کیا ہے کہ وہ طاغوت کی عبادت کرنے لگے اور انہوں نے اللہ سے لو لگائی ہے تو خوشی کی خبر انہی کے لیے ہے، لہٰذا میرے ان بندوں کو خوشی کی خبر سنا دو، اور جو بات غور سے سنتے ہیں اس میں جو بہتری ہوتی ہے اس کی پیروی کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، اور یہی ہے وہ عقل والے۔ بھلا جس شخص پر عذاب کی بات طے ہو چکی ہے کیا تم اسے بچا لو گے جو آگ کے اندر پہنچ چکا ہے؟ البتہ جنہیں اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھا ہوا ہے اس کے لیے اوپر تلے نبی بنی ہوئی اونچی اونچی عمارتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بندی ہوئی ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اے اللہ ہم سب کو جنتوں کا حقدار بنا دے، ہمارے ماں باپ اور تمام امت محمدیہ کو۔ طاغوت شیطان کو بھی کہتے ہیں اور باطل چیز کو بھی۔ اس کا زیادہ واضح مطلب یہی ہے کہ وہ سنتے تو سب کچھ ہے لیکن پیروی اسی کی کرتے ہیں جو بہترین ہو۔ اب آگے فرمایا گیا ہے آیت نمبر 22 تک، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اسے زمین کے سوتوں میں پرو دیا،
پھر اس پانی سے ایسی کھیتیاں وجود میں لاتا ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، وہ کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں تو تم انہیں دیکھتے ہو کہ پیلی پڑ گئی ہیں، پھر وہ انہیں چورا چورا کر دیتا ہے۔ یقیناً ان باتوں میں لوگوں کے لیے بڑا سبق ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ بھلا کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اپنے پروردگار کی عطا کی ہوئی روشنی میں آ چکا ہے، سنگ دلوں کے برابر ہو سکتا ہے؟ ہاں، بربادی ان کی ہے جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو چکے ہیں، یہ لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے اور ایک ایسی کتاب جس کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، جس کی باتیں بار بار دہرائی گئی ہیں۔ وہ لوگ جن کے دلوں میں اپنے پروردگار کا رعب ہے، ان کی کھالیں اس سے کانپ اٹھتی ہیں، پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آسمان سے پانی پہاڑوں پر برستا ہے، پھر وہ وہاں سے پگھل پگھل کر دریاؤں اور ندیوں کی شکل اختیار کرتا ہے اور زمین کی تہ میں سوتوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق شروع میں تو پانی پیدا کیا اور اسے آسمان سے اتار کر براہ راست زمین کے سوتوں تک پہنچا دیا۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی اپنی بہترین نشانیاں ہمیں بتاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ آیت نمبر 27-28 تک کا ترجمہ ہے۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ذریعے وہ جس کو چاہتا ہے راہ راست پر لے آتا ہے، اور جسے اللہ راستے سے بھٹکا دے اسے کوئی راستے پر لانے والا نہیں ہے۔ بھلا اس شخص کا کیسا برا حال ہوگا جو قیامت کے دن اپنے چہرے ہی سے بدترین عذاب کو روکنا چاہے گا، اور ظالموں سے کہا جائے گا چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم نے کر رکھی ہے۔ جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، جس کے نتیجے میں ان پر عذاب ایسی جگہ سے آیا جس کی طرف سے ان کا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ چنانچہ اللہ نے ان کو اس دنیاوی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب تو اور بھی بڑا ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی خاطر ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ سبق حاصل کریں۔ یہ عربی قرآن ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، تاکہ لوگ تقوی اختیار کریں۔ یہ دوزخ کے ایک خوفناک پہلو کی منظر کشی ہے۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف دہ چیز اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں یا پاؤں سے اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دوزخ میں یہ اس لیے ممکن نہیں کہ ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہوں گے، اس لیے جسم سے عذاب کو روکنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ اس کے چہرے ہی کو آگے کر کے اسے ڈھال بنایا جائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ چہرے پر روکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ چہرے کو تکلیف سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اللہم احفظنا، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ نے ایک مثال یہ دے دی ہے کہ ایک غلام شخص جس کی ملکیت میں کئی لوگ شریک ہیں، جن کے درمیان آپس میں کھینچ تان بھی ہے۔ دوسرا غلام شخص وہ ہے جو پورے کا پورا ایک ہی آدمی کی ملکیت ہے۔ کیا ان دونوں کی حالت ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ الحمدللہ، اس مثال سے بات بالکل واضح ہو گئی، لیکن ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ اے پیغمبر، موت تمہیں بھی آنی ہے، موت انہیں بھی آنی ہے، پھر تم سب قیامت کے دن اپنے پروردگار کے پاس مقدمہ پیش کرو گے۔ اب بتاؤ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور جب سچی بات اس کے پاس آئے تو اس کو جھٹلا دے؟ کیا جہنم میں ایسے کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہوگا؟ اور جو لوگ سچی بات لے کر آئے ہیں خود اسے بھی سچ مانے، وہ ہیں جو متقی ہیں۔ جو غلام، اچھا یہ مثالیں دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جو غلام کئی آدمیوں کی مشترک ملکیت میں ہے، اور وہ کئی آدمی بھی آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں، اور وہ ہمیشہ پریشانی کا شکار رہتا ہے کہ کس کا کہاں مانو اور کس کا نہیں۔ اس کے برخلاف جو غلام ایک ہی آقا کی ملکیت ہے اسے پریشانی ہی پیش نہیں آتی، کیونکہ وہ یکسو ہو کر اپنے آقا کی اطاعت کر سکتا ہے۔ اسی طرح جو شخص توحید کا قائل ہے وہ ہمیشہ ایک سو ہو کر اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتا ہے اور اسی کی عبادت کرتا ہے۔ اس کے برخلاف جو لوگ دنیا میں کئی کئی خداؤں کو گڑھ رکھے ہیں، کبھی ایک جھوٹے خدا کا سہارا لیتے ہیں کبھی دوسرے، اور انہیں یکسوئی میسر نہیں آتی۔ یہ مثال توحید کی دلیل بھی ہے اور اس کی حکمت بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ 24واں پارہ شروع ہو چکا ہے، لیکن ہم نے 24واں پارہ تلاوت نہیں کیا ہے، تو ہم نے کہاں تک اس کو پڑھا ہے؟ جو متقی ہو 33 آیات تک ہم نے پڑھا ہے، چونکہ ہم نے 24 جز شروع نہیں کیا ہے۔ 24 جز یہاں سے شروع ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم چونکہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 23واں جز ہی کریں گے، ایک ہی جز کریں گے روزانہ، تو آج چونکہ میری طبیعت بھی تھوڑا ٹھیک نہیں ہے تو ہم یہیں پر روکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اسی سے کنٹینیویشن میں کریں گے کل سے، انشاءاللہ کل
یہی وقت جو اتوار کا ہے 2 بجے سے انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. بے شک اس کو انمیوٹ کر کے جو ہے اس دعا پر آمین کہہ دیں. اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے ہم سے اگر کوئی کوتاہی کوئی غلطی ہوئی تو ہمیں معاف فرما دیجیے. آمین. یا اللہ ہمارے پڑھنے کو قبول کر لیجیے اور آمین. ہمارے لیے ہماری قرآن پاک کو مکمل کر دیجیے گا. یا اللہ ہم نے نیت کی ہے کہ ہم 28 رمضان کو اسے مکمل کریں گے. ہمیں صحت تندرستی اور شفا عطا کیجیے تاکہ ہم اس کو مکمل کر سکیں اور پڑھنے اور سننے والوں کو بے انتہا برکات عطا کر سکیں. یا اللہ یا اللہ یا اللہ اپنی جناب سے ہمیں ہمارے ماں باپ ہماری اولاد اور تمام امت محمدیہ کو بہترین اجر عطا فرمائیے گا اور ہماری اس کام میں ہمارے لیے برکت پیدا فرما دیجیے گا. آمین ثم آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. تو اجازت دیجیے انشاءاللہ